الممتاز وائس کے معزز دوستو، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ترکی کے 5th جنریشن فائٹر جیٹ کے بارے میں۔ جی دوستو، ترکی ایک عرصے سے 5th جنریشن فائٹر جیٹ پر کام کر رہا تھا اور اب ترکی نے اس پروگرام میں ایک بڑا بریک تھرو کیا۔ ترکی کے پہلے 5th جنریشن فائٹر جیٹ، جس کو کان کہا جاتا ہے، سب سے پہلے معزز ناظرین یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ تھی کہ اس کا نام کان ہی رکھا گیا۔ کان نام کو عثمانی تاریخ میں ایک بڑا مقام حاصل رہا ہے۔ جب سے طیب اردگان نے حکومت سنبھالی ہے، تب سے ہی اردگان اپنی شناخت کو عثمانی ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے جب کوئی موقع آتا ہے تو اردگان اس موقع کا بھرپور استعمال کر کے عثمانی رنگ دینے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ درحقیقت ترکی قوم اپنے عثمانی ماضی سے بہت لگاؤ رکھتی ہے۔ اس قوم کے اس جذباتی لگاؤ کو اردگان اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بھی خوب استعمال کرنا جانتا ہے۔ جس طرح پاکستان میں ایک جنرل الیکشن ہوتا ہے اور ساتھ ہی بلدیاتی الیکشن، اسی طرح ترکی میں صدارتی اور نچلی سطح پہ الیکشن کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اردگان اپنی صدارتی کامیابی کے بعد اب دوسرے مرحلے میں الیکشن مہم شروع کرنے سے پہلے اس نے کان کی ایک تجرباتی پرواز کا انعقاد کیا۔ اردگان خوب جانتا ہے کہ ترکی قوم کو کیسے اپنی طرف راغب کرنا ہے۔ دوستو، کان نام عثمانی خلفاء کے نام کے ساتھ جوڑا جاتا تھا۔ یہ نام ان خلفاء کی شان و شوکت کو بڑھانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، کیونکہ 600 سال تک ترکوں نے دنیا پہ حکمرانی کی ہے۔ جب اس وقت نام پکارا جاتا تھا تو ساتھ ہی ان کے نام کے ساتھ خانوں کے خان، بادشاہوں کے بادشاہ یعنی کان پکارا جاتا۔ ترکی قوم کو اپنے شاندار ماضی کی یاد دلا کر اپنے روشن مستقبل کی طرف راغب کرنا اردگان نے مقصد بنا لیا ہے۔ کان نام کو سنتے ہی عوام نے نہ صرف فخر محسوس کیا بلکہ اپنے صدر کو بھی خوب داد دی۔ کان جیٹ کے کامیاب تجربے نے در حقیقت ترکی ڈیفنس انڈسٹری کی دھاک پوری دنیا پہ بٹھا دی ہے۔ یہ سنہری اور یادگار لمحہ ترکی قوم کو ترکی جمہوریہ نے عطا کیا اور اس بات کو بھی یقینی بنایا کہ جمہوریت میں ہی ترکی کی بقا ہے۔ اگر پچھلے 20 سالوں میں ترکی کی دفاعی صنعت کی بات کی جائے تو ترکی اپنی دفاعی ضروریات کا صرف 20% مقامی طور پہ پیدا کرتا تھا۔ In the past 20 years has grown hugely when it comes to defense industry, from merely 20% domestic production, now that dependency has minimized to about 20%. اپنی دفاعی ضروریات کا 80% کا انحصار بیرونی تھا۔ اب حالات بالکل اس کے الٹ ہیں، یعنی اب ترکی اپنی دفاعی ضروریات کا 80% مقامی طور پہ تیار کرتا ہے، صرف 20% کا انحصار بیرونی رہ گیا ہے۔ ترکی کی ترقی کے ساتھ ساتھ اس کی دفاعی صنعت نے بھی خوب ترقی کی ہے۔ ترکی اپنے ڈیفنس میں خود انحصاری کی طرف گامزن ہے۔ ترکی کی مقامی دفاعی پیداوار اب بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے۔ اس کی ڈیفنس پراگرس کا اندازہ پچھلی 2 دہائیوں سے لگایا جا سکتا۔ ترکیہ کے اس 5th جنریشن فائٹر جیٹ کان نے اپنی پہلی اڑان کامیابی سے مکمل کر لی ہے۔ کان ترکی کا پہلا قومی جیٹ ایئر کرافٹ ہے، وہ بھی 5th جنریشن کا۔ ترکیہ نے یہ پروگرام 2016 میں سٹارٹ کیا تھا، جو کہ TFX پروجیکٹ کے نام سے منسوب تھا۔ آج تقریباً 8 سال بعد اس فائٹر جیٹ نے ترکی کے ایئر بیس سے پہلی پرواز لی۔ اس کے ساتھ ہی ترکی ان چند ممالک کی لسٹ میں شامل ہو گیا جن کے پاس 5th جنریشن فائٹر جیٹ ٹیکنالوجی ہے۔ اس کی سپیسیفیکیشن کے بارے میں بات کریں تو یہ جیٹ 2 انجن پر مشتمل ہے۔ یہ وہی انجن ہے جو F-16 فائٹر جیٹ میں استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ F-16 اصل میں 4th جنریشن جیٹ تھا۔ ٹرکش انجینئرز نے اس جیٹ کے انجن کو 5th جنریشن میں کنورٹ کر کے کان میں استعمال کیا۔ یہ انجن عارضی طور پہ استعمال ہو رہا ہے، آگے جا کر ترکی اس میں اپنا بنایا ہوا انجن استعمال کرے گا جو کہ انڈر پروسیس ہے۔ مقامی ٹی وی چینل نے بھی تصدیق کی کہ بہت جلد ترکی اس جہاز کا انجن خود سے تیار کرنا شروع کر دے گا۔ 2028 سے ترکی اپنا انجن استعمال کرنا شروع کرے گا اور پھر 2030 تک مکمل طور پہ مقامی انجن میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ ترکی یہ بھی جانتا ہے امریکہ کسی بھی وقت F-16 کے انجن کی سپلائی بند کر سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جب ترکی نے پاکستان کے ساتھ ہیلی کاپٹر کا معاہدہ کیا تھا تو اسی قسم کا مسئلہ درپیش آیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی کی پرائرٹی اپنا انجن ہے۔ اس فائٹر جیٹ کی سپیڈ ماک 1.855 فیٹ ہے۔ یہ ایئر ٹو ایئر میزائل، ایئر ٹو گراؤنڈ میزائل اور بمز کیری کر سکتا ہے۔ اس جیٹ کے زیر استعمال تمام ویپن ترکیہ خود بنا رہا ہے۔ کان ایک 5th جنریشن فائٹر جیٹ ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے ریڈار میں نظر آنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک وارفیئر لڑنے کی صلاحیت بھی اس میں موجود ہے۔
کان کی لمبائی 21 میٹر اور ونگ سپین 14 میٹر ہے۔ اس کی نقاب کشائی 2023 میں کی گئی تھی۔ یہاں آپ کو یہ بات بھی یاد دلاتے چلیں کہ ترکی نے اس پروجیکٹ کے لیے پاکستان، ملائیشیا، انڈونیشیا، آذربائیجان اور قطر کو اوپن کال دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ٹرکش ایئر سپیس کے سی ای او نے تو یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان اور ترکی مل کر اس فائٹر جیٹ پہ کام کریں گے۔ یہ چرچا 2013 سے 2018 تک بہت زیادہ رہا۔ بعد کی پاکستان گورنمنٹ نے کیا پوزیشن لی اس بارے کبھی کوئی ذکر نہیں کیا گیا تھا۔ جب پاکستان نے اسی ٹیکنالوجی یعنی 5th جنریشن فائٹر جیٹ کا معاہدہ چائنا سے کیا تب بھی ترکی پاکستان معاہدہ بحث میں رہا تھا۔ یہ خبریں بھی زیر گردش رہیں کہ پاکستان اس پروگرام سے نکل چکا ہے، لیکن اس کی باقاعدہ کنفرمیشن کبھی نہیں آئی۔ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا کیونکہ کان فائٹر جیٹ کی فرسٹ فلائٹ ہی ہوئی ہے، مکمل تیار ہو کر سروس میں شامل نہیں ہوا۔ اس کی باقاعدہ ایئر فورس میں شمولیت 2028 سے 30 تک ہوگی۔ دوستو، ترکی کے وائس چیف آف جنرل سٹاف جنرل عرفان نے اپنے ایک وفد کے ہمراہ پاک فضائیہ کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا۔ اس میں میزائل ٹیکنالوجی ایکسچینج پروگرام پہ بات تو ہوئی، مگر 5th جنریشن فائٹر جیٹ پروگرام میں کتنی پیش رفت ہوئی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کان پروجیکٹ سے وابستہ ترکی اور آذربائیجان نے پچھلے سال ایک یادداشت پہ دستخط کیے ہیں۔ اس پروجیکٹ میں بعد میں پاکستان بھی شامل ہو جائے گا۔ کان کو مزید AI نیورل نیٹ ورک سے اپ گریڈ کیا جا سکتا ہے۔ پریزیڈنٹ آف ڈیفنس انڈسٹریز نے کہا ہے کہ دنیا میں چند ممالک ایسے ہیں جن کے پاس 5th جنریشن ٹیکنالوجی ہے، ان میں سے ترکی بھی ایک ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، پچھلے 20 سالوں میں ترکی نے ہر شعبے میں بے پناہ ترقی کی ہے۔ الممتاز وائس کے معزز ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ ترکی کو 5th جنریشن فائٹر جیٹ بنانے کا خیال کیسے آیا۔ اس میں بھی ٹویسٹ موجود ہے۔ ترکی نے امریکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جس میں امریکہ نے 100 F-35 طیارے ترکی کو دینا تھے۔ ان تمام جیٹ کی پیمنٹ ایڈوانس میں کر دی گئی تھی، مگر عین وقت پہ امریکہ نے دینے سے انکار کر دیا، تو ترکی اور امریکہ کے درمیان سیاسی کشیدگی پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے امریکہ نے ایڈوانس ٹیکنالوجی سے لیس جیٹ F-35 دینے سے انکار کیا۔ ترکی کے لیے یہ انکار ایک گیم چینجر ثابت ہوا۔ ہر طرف سے خطرات میں گھرے ترکی نے اپنی فضائی دفاع کو مضبوط بنانے کی طرف سنجیدگی سے بڑھنے کا تہیہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی ڈرون ٹیکنالوجی کی وجہ سے اپنی دھاک نہ صرف اپنے پڑوسی دشمنوں پہ بٹھائی بلکہ لیبیا اور شام میں روس اور امریکہ کو اپنے عزائم سے پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر دیا۔ ترکی کی ڈرون ٹیکنالوجی نے دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ ابھی یہ حیرانگی چل رہی تھی کہ 5th جنریشن فائٹر جیٹ بنا کر دنیا کو مزید چونکا دیا۔ جو ہی یہ ڈیل پینڈنگ میں گئی تو ترکی نے 2019 میں رشیا سے S-400 کا معاہدہ کر لیا، کیونکہ ترکی اپنی دفاعی پوزیشن کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک طرف کردوں کی بغاوت تو دوسری طرف شام، عراق اور لیبیا کی ناکام ریاستیں تھیں، جس کا سب سے زیادہ خطرہ ترکی کو ہی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ترکی اپنے دفاع سے غافل نہیں رہ سکتا تھا۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان کے F-16 کی طرح ترکی کے F-35 کی ڈیل بھی امریکی کانگریس کی چالوں کی نظر ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف نیٹو ممبر ہونے کے باوجود جب یورو فائٹر جیٹ برطانیہ اور اسپین سے لینے کی خواہش کا اظہار کیا تو جرمنی نے اپنے خدشات ظاہر کرنا شروع کر دیے، لیکن ترکی کے ذمہ دار ذرائع کہتے ہیں کہ شکر ہے امریکہ نے F-35 دینے سے انکار کیا، ورنہ ہم تو کبھی بھی اپنی دفاعی ضروریات کو خود بنانے کا نہ سوچتے۔ یہ امریکہ کا ہم پہ احسان ہے کہ اس نے انکار کر کے ہمیں احساس دلایا۔ آج ہم اپنی دفاعی ضروریات کو خود پورا کرنے کی بھرپور صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں ہم 80% کامیاب بھی ہو گئے ہیں۔ اب امریکہ کی بھرپور کوشش ہے کہ کسی طرح ترکی کو دوبارہ F-35 معاہدے پہ واپس لایا جائے۔ اس کا اظہار امریکہ کی ڈپٹی سیکرٹری خارجہ کر چکی ہے۔